ایران نے جس بہادری کا ثبوت دیا اس سے پوری دنیا کی سیاست بدل گئی ہے۔ ایک امریکہ اور اس کا ساتھی اسرائیل، انہوں نے اس پورے خطے کو غلام بنا کے رکھ لیا تھا۔ اس دھوکے میں تھے کہ ہم نے جو حشر غزہ میں کیا فلسطینیوں کے ساتھ، اور ہم نے جو حشر لبنان میں کیا اور جو سیریا میں کیا، ہم وہی ایران کے ساتھ کریں گے۔ اور یہ رجیم بدلنے کے لیے انہوں نے یہ پورا ڈرامہ کیا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں جاسوس ان کے یہاں یہ کام کر رہے تھے۔ ایران کی فوج اپنے ٹاپ جنرلز کو کھونے کے بعد بھی اس نے ایک منہ توڑ جواب دیا۔ اسرائیل جو اپنے کو کہتا تھا کہ ہم بہت پاورفل لوگ ہیں، اسرائیل کا ایک بڑا ایریا انہوں نے غزہ کی شکل میں دنیا کو دکھا دیا ہے۔ مسلمان کسی فرقے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اگر وہ ایران کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ دین کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کو زحمت دی ہے ہم لوگوں نے، وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے مسئلے پر ایران نے جس بہادری کا ثبوت دیا اس سے پوری دنیا کی سیاست بدل گئی ہے، کیونکہ پچھلے 25-30 سال سے ایک امریکہ اور اس کا ساتھی اسرائیل، انہوں نے اس پورے خطے کو غلام بنا کے رکھ لیا تھا، اور یہ وہ اس دھوکے میں تھے کہ ہم نے جو حشر غزہ میں کیا فلسطینیوں کے ساتھ، اور ہم نے جو حشر لبنان میں کیا اور جو سیریا میں کیا، ہم وہی ایران کے ساتھ کریں گے۔ کہا یہ گیا کہ ہم نیوکلیئر پلانٹ کو ڈسٹرائے کرنے جا رہے ہیں۔ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ وہ نیوکلیئر پلانٹ ان کو بھی معلوم تھا کہ کوئی بھی ایسا اسلحہ بنانے کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ان کو رجیم بدلنے کا فکر تھی، اور یہ رجیم بدلنے کے لیے انہوں نے یہ پورا ڈرامہ کیا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں جاسوس ان کے یہاں یہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑے پلاننگ کے تحت امریکہ نے 16 تاریخ کو ایک ڈیٹ رکھی کہ ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھوتا بڑا پازیٹیو ہونے جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو آرم فورسز کے جو ذمہ دار لوگ بڑے عہدوں پر تھے، وہ اپنے اپنے فلیٹوں میں چلے گئے۔ وہاں ایسا نظام نہیں ہے کہ جو پولیس فوج کے بڑے آفیسر ہوں کوئی بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہوں، وہ اسی آرڈنری فلیٹ میں رہتے ہیں، ان کی فیملی وہیں رہتی ہے۔ تو وہ آرمی کنٹرولمنٹ کو چھوڑ کر یہ سوچ کر کہ 16 تاریخ کو سمجھوتا ہوگا، اور اگر سمجھوتا نہیں ہوا تو جنگ میں حصہ لیں گے۔ ان کے جو جاسوس تھے، ان جاسوسوں نے ان کو ہر پوائنٹ پر بتا دیا کہ یہ یہاں یہ لوگ موجود ہیں۔ تو پہلے ہی رات میں انہوں نے ان کے جو ٹاپ کریم تھی اس کو ختم کر دیا، اور فوراً ہی اعلان کیا نتنیاہو نے کہ آپ اب رجیم بدل دیجئے، آئیے قبضہ کر لیجئے۔ جو کام انہوں نے عراق میں کیا تھا، لیبیا میں کیا تھا، سیریا میں کیا، اور جو اس کا اثر یہ ہوا، حیرت انگیز بات ہے کہ ایران کی فوج اپنے ٹاپ جنرلز کو کھونے کے بعد بھی اس نے ایک منہ توڑ جواب دیا، اور اس جواب کا یہ اثر ہوا کہ جو لوگ مخالفین میں تھے موجودہ رجیم کے، وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ وہ لوگ جو حجاب کی مخالفت کر رہے تھے، کٹر پنتھی مولویوں کی مخالفت کر رہے تھے، تو یہ بلیزنگ اینڈ ڈسگائز ہوا ایران کے لیے۔ ہم سب لوگ اور IMCR کی طرف سے
ہم مبارکباد دیتے ہیں ایران کی حکومت کو اور اس قوم کو جس نے 50 سال سے ڈری سہمی ہوئی اس علاقے کی عوام اور حکومتوں کو سر اٹھا کر چلنے کی اہمیت دے دی ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ لڑائی برابر پہ چھوٹی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے مقصد تھے، پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کا نیوکلیئر سسٹم ختم کر دیں۔ آئٹم بم تو وہ بنا بھی نہیں رہے تھے، لیکن جو CIA کی رپورٹ ہے، جو امریکن پریس کی رپورٹ ہے اور دنیا کی رپورٹ ہے کہ وہ قصہ ختم نہیں ہوا ہے، ان کے ڈیمیج ہوا ہے لیکن وہ ان کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا ان کا مقصد تھا کہ ہم رجیم کو بدل دیں گے، تو رجیم کو وہ بدل نہیں سکے، اور برخلاف اس کے اسرائیل جو اپنے کو کہتا تھا کہ ہم بہت پاورفل لوگ ہیں، اسرائیل کا ایک بڑا ایریا انہوں نے غازہ کی شکل میں دنیا کو دکھا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، اس وقت جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب اپنے کو یہ احساس کریں جو ان کے دل و دماغوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسرائیل انبیٹیبل ہے، یہ چیز اب واضح ہو گئی ہے۔ اور جو عرب ممالک ابھی تک غازہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے ابھی بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ بہترین وقت ہے کہ وہ اس وقت غازہ کے لیے وقت اٹھائیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران اپنی لڑائی لڑا، غازہ کی فکر نہیں کی، وہ ناسمجھی کی بات ہے۔ غازہ میں جو فلسطینی لڑ رہے ہیں وہ اسلحے ایران کے دیے ہوئے ہیں، وہ عرب ممالک کے نہیں دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو آج تک لڑائی کی ہے وہ ایران کے اسلحوں سے کی ہے، اور جب ان پہ ستم ہوا تو ایران کی جو اینسلریز تھیں، چاہے حزب اللہ ہو چاہے حوثیز ہوں، وہ لڑے ہیں۔ اس وقت مسلمان کسی فرقے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اگر وہ ایران کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ دین کے خلاف بات کر رہا ہے۔ خمینی نے یہ کہا ہے اپنے بیان میں کہ ہم کو قرآن کو آگے کر کے اس کے آگے چلنا ہوگا، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جو آج بھی شیعہ سنی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بہت افسوسناک پہلو ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر قیمت پر، پچھلے اتنے سالوں سے ہماری حیثیت دنیا میں صرف یہ رہ گئی کہ یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف امریکہ سے کی جوتی اٹھاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کو اتنی قوت دے دی تو ہم سب مبارکباد دیتے ہیں ایران کی حکومت کو، ان کی فوجیوں کو، اور یہ ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔